اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38 آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آیت میں وقف کی دو علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے پہلے تو 3 حصے بنیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ہنالک دعا زکریا ربہ، دوسرا ہوگا قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اور تیسرا ہوگا انک سمیع الدعاء۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے ہنالکا۔ ہنالکا نوٹ کر لیجئے، اس کے بارے میں الیاقوت والمرجان میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں اشارہ بعید، اس میں ظرف مکان فتح پر مبنی ہے، یعنی یہ مبنی ہے بر فتحہ ہے، بعید جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس میں اصل اشارہ ہنا ہے، لام جو ہے لام بود ہے، اور کاف حرف خطاب ہے، اور ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ظرف زمان کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہنالکا کے حوالے سے کچھ انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے۔ دعا دال عین واو روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، دعوا یدعو، اور تبدیلی کے بعد دعا یدعو دعاءن۔ ایک معنی اس کے ہیں مدد کے لیے پکارنا، اور اس صورت میں اس کا آبجیکٹ یعنی مفعول بھی جو ہے وہ بنفسی ہی آتا ہے، یعنی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے معنی ہے اس کے کسی مقصد یا کام کے لیے بلانا، اور اس کے مفعول پر الا کی پریپوزیشن جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ زکریا ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے اس موجود ہے، اور اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے رب، جو کہ آپ منصوب دیکھ رہے ہیں، اور رب کے ساتھ ہا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ یہ ضمیر میں ہا کہتا ہوں، یہ اس لیٹر ہا کی وجہ سے کہتا ہوں، ورنہ اس کو اگر پروناؤنس کیا جائے تو یہ ہو پروناؤنس کیا جائے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا حصہ جو ہے اس کے الفاظ میں بات کریں گے، اس میں پہلا لفظ قالا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ربی جو ہے یہاں پر پھر یا پلس رب پلس یا متکلم کا مجموعہ ہے، اور اب میں اسے اس تفصیل سے بیان یہاں پر نہیں کروں گا۔ حب جو ہے یہ فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، واو ہا اور با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، وہبا یہبو تبدیلی کے بعد عطا کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور پھر یہ حب فعل امر ہے، اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ لام جو ہے حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر یا متکلم واحد متکلم کی ضمیر مجرور متصل آپ دیکھ رہے ہیں، من حرف جر ہے، اور اس کے بعد لدن کا لفظ جو ہے وہ آپ کو ظرف کے طور پہ نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر ہے ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی۔ ذریتن کا لفظ ایک مرتبہ پھر اس آیت میں آ گیا، اور اس کے ساتھ طیبتن جو ہے یہ طیب کی مؤنث ہے، اور یہاں پر منصوب لفظ استعمال ہوا ہے۔ دوسرے حصے کے الفاظ سے بات کرنے کے بعد اب چلتے ہیں تیسرے اور آخری حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ ہے انا، جو کہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی ہے۔ سمیع کا لفظ جو ہے وہ الف لام کے بغیر تنوین کے بغیر ہے اور مرفوع ہے، اور الدعاء کا لفظ جو ہے الف لام کے ساتھ معرفہ ہے اور مجرور استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جی، الفاظ پہ بات کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا جملہ ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہنالک جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ظرف ہے، لہٰذا یہ محلاً منصوب مفعول فی مقدم قرار دیا جائے گا۔ دعا فعل ماضی ہے اور پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، اور یہاں پر زکریا جو ہے یہی دعا کا فاعل ہے، اور ربہ مضاف الیہ ہو کر دعا کے لیے مفعول بھی ہے۔ پھر دعا فعل اپنے فاعل زکریا، اپنے مفعول بھی ربہ، اور اپنے مفعول فی مقدم ہنالک سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور ترجمہ ہم کرنا چاہیں اس جملے کا تو یوں ہوگا کہ وہیں پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو۔ اب جو دوسرا جملہ ہے اس میں قالا فعل با فاعلہ ہوا، ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، مفعول بھی مقول القول چاہیے، تو وہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کو انالائز کروں تو ربی جو ہے یہ یا ربی ہے، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہے۔ ادعو فعل
انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ربی مضاف الیہ ہو کر قائم مقام مفعول بہ ہے۔ پھر ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن گیا، اور جواب ندا جو ہے وہ حب سے شروع ہو رہا ہے۔ حب فعل و حائل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، لی جار مجرور متعلق ہو جائے گا حب کے لیے۔ من لدن کا جو ہے یہ جار مجرور ہے جس میں من حرف جر ہے، اور لدن کا ظرف اور مضاف الیہ ہو کر مجرور ہو جائے گا، اور پھر یہ جار مجرور جو ہے یہ ذریتن کے لیے حال قرار دیا گیا ہے، حال مقدم، اور اگر یہ اپنی جگہ پر ہوتا تو ذریتن کے لیے صفت بنتا۔ ذریتن موصوف ہے جس کی صفت جو ہے طیبتن آپ دیکھ رہے ہیں آگے، اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر حب فعل کے لیے مفعول بہ بن رہا ہے۔ پھر حب فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہ، اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب ندا یا مقصود بندا بن رہا ہے، اور پھر ندا اپنے مقصود بندا سے مل کر جملہ فعلیہ محلاً منصوب مقول قول کالا فعل کے لیے، اور کالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو ہم یوں کریں گے، انہوں نے کہا یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، عطا کر میرے لیے یا عطا کر مجھے خاص اپنی جناب سے ایک پاکیزہ اولاد۔ اور آخری حصہ اس آیت کا ہے وہ ہے انک السمیع الدعاء، اس میں انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، کاف ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے، اور سمیع الدعاء مضاف الیہ ہو کر انا کی خبر ہے، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ ترجمہ کریں گے، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو جاتی ہے، اور اب دیکھ لیتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو۔ محمود صافی صاحب نے دعا زکریا والا جملہ جو ہے یہ لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، قالا والا جملہ لا محل لہ استناف بیانی قرار دیا، اور الندا یعنی ندا والا جملہ جو ہے ربی لا محل لہ اعتراضیہ ہے، اور حبلی والا جملہ فی محل نفس مقول القول ہے، اور انک السمیع الدعاء والا لا محل لہ استنافیہ ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ تقریباً میچ کر گئی ہے ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ، اور اب ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا کو بہت سننے والا ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران آیت نمبر 38 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔